السلام علیکم. پروگرام طاہر ملک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن چوہان. سر آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے بڑا اہم ہے. پچھلے سال 9 مئی کو ثانیہ ہوا تھا یا واقعہ ہوا تھا؟ دیکھو یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے، مگر تم جس طرح مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہو میں بھی سیاح ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ رہنا پاکستان میں تو کون سے سوال کا جواب دینا کون سا نہیں دینا. دیکھو اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے، بظاہر ریاست کی ایک سخت پوزیشن ہے اور اس میں کوئی لچک نہیں ہے، اس کو ہم بعد میں ایلیبوریٹ کرتے ہیں. مگر جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں. یہ پولیٹیکل کلچر ہے مولا جٹ کا. یہ اگر جتنی بھی تم نے پنجابی فلمیں دیکھو گے اس میں جو ہیرو ہوتا ہے نا، ہیرو طاقتور کو للکارتا ہے، اسٹرونگر جو ہے نا، خاص طور پہ اوور آل پاکستان اور پنجابی سائیکالوجی یہ ہے کہ ہیرو وہ جو طاقتور کے آگے کھڑا ہو جائے. اگر تم پاکستان کی ہسٹری دیکھو، ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب کے آگے کھڑا ہوا پاپولر ہو گیا. جب نواز شریف نے صدر اسحاق، جنرل مشرف، جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑا ہوا وہ بھی پاپولر ہوا. اسی طرح مریم نواز نے جب تقریر سخت کی وہ بھی پاپولر ہو گئی. اسی طرح عمران خان ہے. اب جو اصل بات میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو 9 مئی کے حوالے سے میری ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ اس کا بینیفیشریلی پی ٹی آئی ہوگی. یہ جو آپ کے کہنے کا مطلب 9 مئی کو پی ٹی آئی کی لاٹری نکل آئی جس کی وجہ سے وہ الیکشن بھی اچھا پرفارم کر گئے. ہاں تم وہاں پہنچ کے جا میں نے جانا تھا. اب کیا ہوگا؟ اب ڈنڈا سوٹا چلے گا. 9 مئی کو اب دبائیں گے کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھنا. اس سے جو ہمدردی ہمارے یہاں جو سمپتھی کا ووٹ ہے نا، جو میں بیس بنا رہا تھا کہ ہمارا جو خاص طور پہ یوتھ ہے، جو ووٹر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں، اب میں اپنی کوئی پوزیشن نہیں لے رہا، میرا خیال ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ان کا سوشل میڈیا کا استعمال بڑا اچھا ہے، کمیونیکیٹر اچھے ہیں. وہ اسٹیبلش یہ کریں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ریاست بہت طاقتور ہے اور ہمارے خلاف ریاستی جبر ہو رہا ہے، تو جتنا آپ جبر کا امپریشن دیں گے اتنی سمپتھی فیکٹر بڑھے گا اور یہ پی ٹی اے کے لیے بہتر ہوگا. اور اس کا خود ہی تم نے کہہ دیا. 7 فیبرری کو میں پاکستان میں کوئی بندہ نہیں تھا جو یہ کہتا تھا کہ یار رزلٹ اس طرح آئیں گے. کیا فیکٹر تھا؟ فیکٹر پھر وہی آ گیا. کوئی یار تسی بلا بھی کھو لیا، تسی وہ کینڈیڈیٹ بھی کھول لینے، تسی وہ جماعت بھی کھولی. اب میں کہاں غصہ نکالوں؟ میرے پاس ایک ہی غصہ رہ گیا تھا، میں پھر ووٹ پی ٹی اے کو. ووٹ کے اوپر غصہ نکالا. تو یہ اب آپ کے مطابق کل کا جو دن 9 مئی آ رہا ہے، 9 مئی پورا سال گزر جائے گا، اس دن عرس منایا جائے گا یا احتجاج؟ یہ دونوں کام ہوں گے. احتجاج دیکھیں نا، دو ہماری اسی کو پولیٹیکل ہماری ٹریجڈی کیا ہے کہ ہم پولیٹیکلی ایک ڈائریکشن میں نہیں رہتے، ہم ہمیشہ کانفلکٹ میں رہتے ہیں. خاص طور پہ جب جو پی ٹی اے کے مخالف ہیں وہ ایک آرگومنٹ پہ رہیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں جی آپ نے ریاست میں حملہ کیا، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے شہدا کے ساتھ یہ کیا، آپ نے پاکستان کو ایک قسم کی گالی دی ہے، میری ماں کو گالی دی ہے، ان کو پھانسی دے دو، ان کو یہ کر دو. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بالکل صحیح ہے. اب دوسری تصویر کے رخ پہ آتے ہیں. خان کا میں آج ہی بیان پڑھ رہا تھا. خان نے کہا ہے کہ یار کوئی مجھے یہ بھی تو بتائے نا کہ 9 مئی کو مجھے کس کے حکم پہ گرفتار کیا گیا. مجھے کوئی یہ بھی تو بتائے نا کہ 9 مئی کو کور کمانڈر لاہور کی سیکورٹی کس نے ہٹائی. مجھے کوئی یہ بھی تو بتائے نا کہ جب آپ لوگ اکٹھے ہو کے گئے، میں لاہور کی اگر آپ کو اگزامپل دوں تو راستے میں کو پولیس نے کیوں نہیں ان کو روکا. تو اگر آپ ٹیکنیکلی اینٹی عمران آرگومنٹ آئیں تو وہ بہت اسٹرانگ ہے کہ بھی ریاست پہ کوئی کمپرومائز نہیں، بالکل ٹھیک ہے. شہدا پہ کوئی کمپرومائز نہیں. فوج میری ہے، میرے بیٹے ہیں، میں ان کے لیے خون دے سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، ان کی توہین نہیں ہو سکتی. یہ بھی بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. مگر خان پی ٹی آئی بھی بڑی ویلڈ گیم کھیل رہی ہے. وہ یہ کھیل رہے ہیں کہ یہ فوج تو میری ہے، ہم تو فوج کے خلاف نہیں ہیں، یہ تو ہمارے خلاف سازش ہے. تو دونوں اپنی اپنی پوزیشن پہ ہیں. مگر میرا اپنا خیال ہے پولیٹیکلی سینگ کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اور عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی، آپ جتنا مرضی اس کو پرش کر لیں. 9 مئی سر آپ کو لگتا ہے 9 مئی کے بعد عمران خان نے پاپولیرٹی کے وہ حدیں چھو لی ہیں جو دنیا کے کسی لیڈر نے نہ چھوئی ہوں؟ نہیں، اتنی بھی بات نہیں ہے. وہ اصل میں تم لوگوں کی پرابلم یہ ہے، تمہاری جنریشن نے نیا پاکستان دیا، تھی نوے جوان ہو، تم نے سوشل میڈیا دیکھو 15 کے آ گئے، 100 کے آ گئے، اینی بھی گل نہیں. اس ملک میں تمہیں ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں. تم لوگ تو بہت پڑھے لکھے ہو اور بڑی انگریزی تمہاری اچھی ہے. ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسا لیڈر تھا، میں بہت چھوٹا تھا، مطلب میں 11-12 سال کو ہوں گا، یہ میں 74-75 کی بات کر رہا ہوں. 4 ٹانگے، پنجابی ٹانگا جنہوں کہتے ہیں، اسپیکر لگا ہوا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 4 ٹانگے جو ہیں وہ لاہور میں گھومتے تھے کہ پنجابی اس زمانے میں اردو نہیں بولی جاتی بالکل کہ ٹھیک ہے. پنجابی میں یہ شور آ رہا تھی کہ
کہ وہ پٹو آ رہے ہیں, گول باغ آ جاؤ, گول باغ آ جاؤ, ناصر باغ اتوار نو 12 بجے پٹو آ رہے ہیں, پٹو آ رہے ہیں. بس 4 ٹانگے, 4 لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں. شہر میں کوئی نہ سوشل میڈیا ہے, نہ تمہاری طرح فیس بک ہے, نہ تمہاری طرح موبائل ہے. تو پتہ ہے کہ مجھے اپنے باپ یاد آ گئے, وہ دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو مطلب اچھی جگہ پہ رکھے. میرے تایا اور باپ کا یہ مکالمہ ہو رہا ہے کہ یار کتنے لوگ آئے سر اتنے نیا تو اپنا پٹو دے جلسے. تو وہ اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا 1000 2000, وہ اس طرح کہتے تھے پاجی وہ ایک کنارہ جو تھا نا وہ اپنا راوی روڈ تھا اور دوسرا ریلوے اسٹیشن تھا, صحیح ہے. اور ایک میرا حال اچرے تھا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ 40 سال پیچھے جاؤ, 45 سال, لاہور کی آبادی 1/3 کرو, اور بھٹو کے جلسے پر آج کتنا 15 لاکھ 20 لاکھ. آج 2.5 کروڑ کے لاہور میں جب عمران خان, نواز شریف یہ جلسے کرتے ہیں تو میں سر پکڑ لیتا ہوں. خبر ہوتی ہے کہ الحمرا ہال کھچا کچ بھرا ہوا تھا, مطلب بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. اور ذوالفقار علی بھٹو جب جلسہ کرتا تھا تو 12 لاکھ 13 لاکھ لوگ, جب لاہور کی پاپولیشن 1/3 تھی. لاسٹ ناٹ دا لیسٹ 86 میں جب بے نظیر آئی ہے, پاکستان واپس آئی ہے, تو وہ سب کانٹیننٹ کا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ سرا ایک جو جلوس کا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ اور دوسرا اپنا مینار پاکستان. 17 کلومیٹر لانگ لائن آف پیپل, اور لاہور کی آبادی بھی تقریباً 80 لاکھ ہے. تو یہ کہنا کہ عمران خان بلندیوں پہ چلا گیا, یہ تمہاری فیس بک جنریشن یا سوشل میڈیا جنریشن کو بہت بڑا لیڈر ملا ہے. یہ سوسائٹی اتنی گئی گواچی نہیں, یہ بڑے بڑے لیڈر پیدا کرتی رہی ہے. سر 9 مئی کا جو واقعہ ہو گیا ہے اس کے بعد جو اداروں کی آپس میں دو بدو ہو گئے ہیں, اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالے گی یا کتنا پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گی آنے والی جنریشن کے اوپر اور ہمارے ملک کے اوپر؟ دیکھو میں تو پاکستان ڈیوائڈ دیکھتا ہوں. ایک طبقہ ہے جس میں نمبر 1 یوتھ ہے اور خواتین ہیں, یہ 2 میجر فیکٹر ہیں. یہ خان دیوتا ہے ان کے لیے, اینڈ دیوتا کینٹ بی کرٹیسائز اینڈ دیوتا کینٹ بی رانگ. یہ مائنڈ سیٹ ہے. اینڈ انالیسس تو اللہ کا شکر ہے ہم نے ختم کر دیا. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, میرے جیسے چول لوگ پڑھاتے ہیں, نہ ہمیں پڑھنے کی عادت ہے, نہ ہمیں کرٹیکل تھنکنگ آتی ہے, نہ ہمیں انفارمیشن بیسڈ مائنڈ ہی نہیں ہے ہمارا. تو یا ہم ہوتے ہیں محبت میں یا ہم ہوتے ہیں ہم نفرت میں. اب کہانی جو سمجھنے والی ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی واحد پاپولیشن ہے, ہائیسٹ یوتھ ان دا ورلڈ. مور دین 70% آف پیپل آف پاکستان جو ینگ ہے, وہ 15 سے 30 کے درمیان ہے, اور ان کا عشق ہے عمران کے ساتھ. اسی طرح میں آئی ایم ڈیڈلی اگینسٹ عمران ایز اے لیڈر, مگر فیکٹس آر فیکٹس. میں ڈیموکریٹ ہوں نا, میں کہتا ہوں وہ غلط ہے, چور ہے, فراڈی ہے, اگر لوگ اس کے ساتھ ہیں تو ہی از دی رولر. یہ ڈیموکریسی کا اصول ہے. ایک یوتھ اور دوسری فیمیل. پاکستان میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو تم لوگ نہیں سمجھ نہیں پا رہے کہ پاکستان کی لڑکی اس کلچر سے ڈسسیٹسفائی زیادہ ہو گئی ہے. وہ ایک ڈسٹرب لائف گزار رہی ہے. نہ وہ پروفیشنل بن سکتی ہے, نہ وہ گھر بیٹھ سکتی ہے, نہ وہ رشتے کا انتظار کر سکتی ہے. تو یہ 2 جو فورسز ہیں نا, فیمیل اور نوجوان, یہ تو عاشق عمران خان, ان کا وہ دیوتا ہے. تو بھائی دے آر مور دین 70%, انہوں نے عمران پھر آگے دکھاؤ. سر ایک تو ہو گیا آپ نے کہا عمران اس وقت اپنے کرنٹ سنیریو میں بہت پاپولر ہے, اس کو ہرانا مشکل ہو گیا. 9 مئی کے بعد ایک سیریز آف پریس کانفرنسز شروع ہو گئی تھیں. اب اس کے بعد اس کے اپوزٹ پریس کانفرنس کہہ لیں یا میڈیا میں آ کے بات کہہ لیں یا ایز اے گیسٹ چینلز پہ آ کے جو بولتے ہیں وہی پولیٹیشینس, تو یہ چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح عوام کس طرح بائی کرے گی اسے؟ عمران میرے لیے لوگوں کو اتنا بیوقوف نہ سمجھو, کیونکہ یو نو آئی ایم پارٹ آف دا مین اسٹریم میڈیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے نا ریسنٹ پولیٹیکلی, وہ میڈیا کی ڈیتھ ہوئی ہے. پاکستان میڈیا کی اڑا کے ختم ہو گئی ہے ساری کریڈیبلٹی. تم جیسے لوگ 6 مہینے سال پہلے جب میں تمہیں کہتا تھا یہ ملک پائی طاقتور ہو گیا تو تم بڑے ڈیموکریٹ بنتے تھے. بچے کو پتا تھا کہ ARY پہ ہر وقت عمران خان, صبح دوپہر شام, کھانے سے پہلے کھانے کے بعد عمران خان عمران. کتنے گیا ARY, کدھر گیا بول ٹی وی, دے ور نون فار عمران. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ریاست نے ڈنڈا سوٹا چلایا میڈیا پہ, ٹھیک ہے میڈیا کنٹرول ہو گیا, مگر یہ پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کرو, میڈیا تو آپ نے کنٹرول کر لیا, کریڈیبلٹی ڈیتھ ہو گئی. اب لوگوں کو دلچسپی کوئی نہیں ہے میڈیا سے. سر مزے کا ایک تصادم مجھے میڈیا کے اندر جو نظر آتا ہے نا 9 مئی کے بعد سے, آپ کے مین اسٹریم چینل کے اوپر خبر اور چل رہی ہوتی ہے, ان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ خبر اور چل رہی ہوتی ہے ایک ہی ایجنڈے پہ. ویری انٹرسٹنگ, یہ بڑی اسکالرلی بات تم نے کی ہے, کیونکہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ جب ہماری ریاست نے ڈنڈے سوٹے سے میڈیا کو کنٹرول کیا, جو کہ کنٹرول ہے,
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ کو انفارمیشن ریلائبل نہیں مل رہی تو آپ کدھر جائیں گے؟ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں. بالکل. فار یور کائنڈ انفارمیشن اس وقت جتنے بھی مین اسٹریم چینلز ہیں ان کا جو سروائیول ہے پیڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے پورا ہو رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا سے پورا ہو رہا ہے. میں نے تو دیکھا کہ لوگ وہ ٹاک شو جس طرح ہر وقت دماغ پہ چڑھا ہوا تھا کہ جی وہ 7 بجے, مجھے یاد آ گیا میں امریکہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ کوئی ایک جگہ میٹنگ تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس طرح پاکستان میں کیا مسائل ہیں. میں وہاں سے پڑھا ہوں امریکہ, اسی پرانا طرح امریکی ہوں میں بھی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جی یار وہ انہوں نے کہا امریکہ میں بھی بڑے مسائل شروع ہو گئے ہیں, پولیٹیکل کرائسس ہو گیا ہے, ڈویژن ہو گیا ہے. یہ میں کہ یار آپ تو بیوقوف لوگ ہو, ہم نے پاکستان میں بڑا آسان فارمولہ رکھا. کہتے ہیں کیا رکھا ہو؟ میں کہا آپ کے پاس کوئی 20-30 لاکھ روپے نہیں ہے, ہم نے 6-7 دانشور رکھے ہیں, وہ 8 بجے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ لڑکیوں کے سروں میں جوئیں بہت پڑ گئی ہیں, وہ تو سارا ملاج دس دیں. اچھا پھر آپ ان سے پوچھیں جی اپنا بارشیں کیوں نہیں ہو رہی, وہ آپ کو بتا دیں گے. وہ بتا دیں گے نواز شریف کرپٹ ہو گئے, کرپٹ بھی بتا دیں گے. وہ آپ کو پولیٹیکلی حل, ہمارے 5-6 اینکر ہیں وہ بس بڑے اچھے لوگ ہیں, 55 لاکھ لیتے ہیں, 70 لاکھ لیتے ہیں, بڑے سادہ لوگ ہیں, بڑے معصوم ہیں, بس یہ فارچون وغیرہ چلاتے ہیں, آرام سے بیٹھتے ہیں. اور آ کے جناب 8 بجے لگتا ہے کہ آدھا گھنٹے میں پاکستان میں زلزلہ آنے والا ہے, آدھے گھنٹے کے بعد آدھے پاکستان کو پولیس پکڑ لے گی, سوسائٹی ختم ہو جائے گی, اخلاقی طور پہ ہم ختم ہو گئے, انڈسٹری ہماری ختم ہو گئی ہے, لوڈ شیڈنگ ہماری, رونا تو نہ, اور رات 10-11 بجے لگے گا سارے مسئلے حل ہو گئے, اب کل 8 بجے ہم پھر شروع کریں گے. تو یہ میرا پاکستان میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی کا ستیہ ناش کر دیا. صحیح ہو سر. ایک آج کل ریسنٹلی نا کچھ آپ نے بھی کچھ کل یا پرسوں ایک پوسٹ شیئر کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, پولیس کا خواجہ سراؤں کے ساتھ تصادم. وہ سٹوری کی انسائڈ سٹوری کیا ہوا, بیسیکلی کیا؟ یار دیکھو یہ بھی سمجھنے والی بات ہے, جو اوور آل سوسائٹی ہماری ڈس آرگنائزڈ ہے, مرد عورت جو ہے نا, دیکھیں عمران کی بہت بڑی خوبی ہے, وہ بہت پاپولر ہے, بٹ آئی ایم اے گریٹ کرٹک آف عمران خان. خان آرگنائزڈ نہیں ہے, خان بس وہ سوشل میڈیا ہی ہے, تقریریں ہی ہیں. پہلے سویرے کہہ دینا کہ جناب ایبسولوٹلی ناٹ, نال امریکہ لابنگ بھی ہو رہی ہے. پہلے کہہ دیے جی سعودی عرب سر اسی کو تو پالیٹکس کہتے ہیں. نہیں, یہ پالیٹکس کا ہے یار, بے اصولی کو کس طرح پالیٹکس کہتے ہیں؟ یہ تو ہماری بڑی نامقبولیت کی بات ہے کہ ہم جو چیز کنسسٹنٹ نہیں ہے اس کو ہم پالیٹکس کہتے ہیں. پالیٹکس اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا ویژن ہے, کیونکہ عمران از اے لیڈر اینڈ از دا موسٹ پاپولر لیڈر. یہ میرا ویژن ہے, اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے اور یہ ہمارا راستہ ہے. پہلے آپ سعودی عرب کے خلاف بات کر دی, پھر آپ نے دوسرے دن جناب مروت کو بلایا, اس کو اپنا تھوڑی ڈوز دی, تو وہ آگے کہتے جی خان صاحب نے میری سرزش کر دی ہے, میں نے بیان غلط دے دیا ہے. مطلب پہلے آپ کہتے ہیں میں IMF نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. بڑے لوگوں نے انتظار کیا خودکشی, نواز شریف تو بیچارہ روز کھڑی ہوئی ہے, کر لیں یار تیری محنت نہیں کی تھی. تو یہ جو ہوتا ہے نا امیجیٹ لائکس لینا, ریٹنگ لینا, کریڈٹ لینا, یہ الٹیمیٹ نقصان پہنچاتا ہے. ہاں اگر ایک چیز ایڈ کر لے وہ ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن. مطلب ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی کہ ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے. ایک تک آج تک پتہ نہیں چلا, کبھی کہتے ہیں جی وہ مروت ہوگا, کبھی کہتے ہیں وہ شیخ وقاص ہوگا, کبھی کہتے ہیں وہ رضا ہوگا, کبھی کہتے ہیں سر وہ ہم تو ہوگا. گورنمنٹ کے اینڈ سے نام ایکسیپٹ نہیں نا ہو رہا, ان کے اعتراضات آ جاتے ہیں. ڈارلنگ ایسے نہیں ہے, گورنمنٹ کرے نہ کرے آپ تو ایک نام دیتے ہیں, آپ اپنا کام کریں کنسسٹنٹلی. دیکھو خان از نون فار ہز یو ٹرنس. اس کے پیچھے بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹرانگ لابی ہو, کوئی کہہ رہی ہو کہ نام کو چینج کیا جائے. نہیں, اس میں خان کی خوبی ہے, خان کنسسٹنٹ نہیں ہے. میں خان کو پرسنلی جانتا ہوں. خان صاحب جو ہے نا یہاں تو بڑے سمجھدار ہیں. میرا یہاں کی سیاست یہ ہے کہ کوئی بندے کسی کا نام ہی نہ, اس کی پارٹی میں میں نے ایک اور چیز دیکھی, جو بندہ پاپولر ہو رہا ہوتا ہے نا تو خان کو ایسی کھاٹی پکاتا ہے 15-20 دن جو صاف ہو جاتا ہے. پہلے وہ آتا ہے ہر وقت چڑھا رہتا ہے, ایسے آ گیا نیا لیڈر آ گیا. وہ کتنے کی فردوس عاشق ہوا, وہ لادا ٹکٹ لے کے بنگلہ دیش چلی گئی, نظر ہی نہیں کتنی آتی. وہ تو اتنے انہوں نے تو IPP جوائن کر لیا. وہ کر لی نا. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ خان صاحب چڑھائی تے آ جائیں, پیار محبت آ جائیں تو وہ بھی فنامنل ہوتا ہے. تو جنہوں گڈ بائی کرتے ہیں وہ بھی فنامنل, وہ بھی بس ایسے ہی. سر جو ابھی بیچ میں ہماری بات رہے گی, جو خواجہ سراؤ پولیس کے بیچ میں تصادم ہوا ہے, یا جو یہ ایک لہر چل پڑی, جس کا بھی دل کرتا آتا ہے پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اپنی مرضی کی چیزیں کروا لیتا ہے, رات کو اپنی مرضی کے ایگریمنٹ کروا جاتا ہے, تو کیا عوام بھی اس طرف چل پڑے گی آپ کو لگتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں نا وہ فنکشنل نہیں ہیں. خواجہ سرا نے میرا خیال ہے اس میں اگر کلچر کی بات کریں نا, آپ کلچر کی بات کریں تو پاکستان میں ایز اے گروپ سب سے زیادہ آرگنائزڈ وہ ہوتے ہیں. ان کا ایک گرو ہوتا ہے. صحیح ہے. کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. میجورٹی جو ہوتی ہے گرو کے ساتھ پالتے ہیں.
تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کی ماں کے یہ 300 بچے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ماں ایک ہے اس کے 400 بچے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک ایسے بدقسمت معاشرے میں پیدا ہوں گے جس نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا. تو وہ جو 400 بندے ہیں نا، ان کا جو بانڈ ہے نا، وہ بڑا اسٹرانگ وہ گرو کے ساتھ. ان کا آپس میں کانفلکٹ. ان کو پتہ ہے کہ یار اسی 24 کروڑ مسلمانوں نے لڑنا ہے، آپس میں نہیں لڑنا. ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی لیے یہ ایک بڑی، میں تمہیں ایک سائیکالوجی کی بات بتا رہا ہوں کہ اتنا پریشر ہے آپ پہ. حالانکہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جینیٹک ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنا دیا. تم اگر ایک کروموسوم ادھر سے ادھر کر دینا تو ایسے تم ہی گزرانا چاہیے. ہو سکتا ہے میں بھی ہوں، میرا کوئی کمال نہیں کہ میں تمہیں مرد لگا. بالکل اسی تو طرح. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے لگا کہ ان پہ اتنا ظلم ہوا ہے، اتنی زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے کولیکٹیو ریئیکشن کرنا شروع کر دیا. اور یہ اتنا سنجیدہ وارننگ ہے پاکستان کے اداروں کو، حکمرانوں کو، کہ وہ نہ ہوئے کہ مجھے اب ڈر ہے کہ پورا پاکستان خسرہ ہی نہ بن جائے. مطلب لا لیسنس اس حد تک انکریز کر گئی ہے کہ کس کا بھی دل کرے جا کے لا کو چیلنج کر دے. نہیں، میں تمہاری عمر میں جب تک تو ساتھ بڑی غلط فہمی جو 6 فٹ 3 انچ کا دیسی پنجابی ہونے مردوں نے. میرا حال ہے آج کے بعد تم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ یار خسرہ بن، مرد نہ بن. ڈو سم تھنگ، ریئیکٹ سم تھنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو 76 سال میں سب سے بڑی جو چینج آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یار خسرہ بنو، اپنے حقوق کو بچاؤ. تو آپ کے کہنے کا مطلب انہوں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ اسٹیپ اپ کر لیا. پر کیا ریڈ کیا سر انہوں نے تو لا کو بھی تو ہاتھ میں لے لیا. نہیں، وہ غلط ہے. جو چیز غلط ہے، میں اس ایکٹ کو نہیں سپورٹ کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی 400-500 بندہ اکٹھا ہو کے تھانے گیا کہ یار ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ آپ نے غلط کام کیا. بالکل. جو انہوں نے قانون توڑا اس کی آپ ان کو سزا دے. مگر میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. کہیں یار لوگ اکٹھے تو ہوئے ہیں نا. باقی تو مرد جو ہے میرے جیسے مرد ہیں، وہ تو بس اپنا یوٹیوب پہ کہہ رہے کہ یا اللہ ڈھیر سارے لائک آئیے، ڈھیر سارے ڈالر آئیے، ہمارا خسرہ تو اتنا ہی ہے بھائی. سر لاسٹ کے اوپر کوئی ایک میسج 9 مئی کو لے کے. دیکھو 9 مئی پاکستان کے لیے بہت بڑا کویشچن ہے. میرا خیال ہے پاکستان کی ریاست کے لیے بھی کویشچن ہے، اور پاکستان کے پولیٹیشین کے لیے بھی ہے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں، یہ میری فیلنگ ہے ایز اے سٹیزن. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان پاکستان کا دشمن ہے. قسم سے مجھے نہیں لگتا کوئی ہمارا لیڈر فوج کے خلاف ہے. مجھے کبھی نہیں لگا. میری کامن سینس ہے، میرے پاس کوئی سائنٹیفک بات نہیں. میرا خیال ہے ہمیں کہیں نہ کہیں ریاست کو، پولیٹیشینز کو، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. وہ کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف دی پاکستان. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یار عام آدمی کے اتنے مسائل ہو گئے ہیں، ہم یہ اوپر کی جنگوں کی بجائے ایک چیز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. چلیں 5 سال کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، پی ٹی آئی، نواز شریف، پیپلز پارٹی، ریاست، ہم مل کے پاکستان سے غربت ختم کرتے ہیں. ہم مل کے پاکستان میں ایجوکیشن لے کے آتے ہیں. ہم پاکستان کا ہیلتھ سسٹم ہے اس کو رینیو کرتے ہیں. ہم اپنی بچیوں کو جو اسکول لے گئی ہے، 2.5 کروڑ تو بچہ آپ کا اسکول نہیں جاتا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں بنتا کہ پہلے اس بچے کو سنبھالیں. یہ 2.5 کروڑ جو اسکول نہیں جا رہا، اس نے کرمنل بننا ہے، اس نے جیلوں میں جانا ہے. تم نے اس کے لیے پولیس ہائر کرنی ہے، تم نے اس کے لیے ججز ہائر کرنے ہیں، تم نے اس کے لیے عدالتیں بنانی ہیں. کروڑوں روپے میرے ٹیکس سے لگاؤ گے اور ان کو پڑھا دو. تو پوائنٹ کنکلوژن یہ ہے، ہیپی اینڈنگ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ریاست، یہ پولیٹیکل فورسز اور جتنے بھی پاکستان کے اہم لوگ ہیں، میرا نہیں خیال کسی کو اس فوج سے نفرت ہے. میرا بیٹا ہی فوجی ہے، میرا ہی بیٹا نماز پڑھتا ہے، میرا بیٹا ہی ٹیچر کرتا ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا. تو میرا خیال ہے ہمیں ریئل ایشوز پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں کو ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. بہت شکریہ ملک صاحب. نئے پروگرام کے اندر نئے ٹاپکس کے ساتھ آئیں گے اور ملک صاحب کے اسی طرح ان کی ہاٹ ٹاکس کو ڈسکس کریں گے اور انجوائے کریں گے.